السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آج کل ملک پاکستان میں اور ہر جگہ پہ یہ بحث عام ہے کہ پاکستان میں خلافہ ماڈل جو ہے وہ اسٹیبلش کیوں نہیں ہوتا، اس کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی۔ تو یہ جاننے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم پہلے خلافہ کی ڈائنامکس سمجھیں کہ اسلامی تصور خلافت کیا ہے، خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ کیا ہے، اور پاکستان کو اور امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے خلافہ کتنا رول پلے کر سکتی ہے۔ تو اس ساری ڈسکشنز کو ہم کنٹینیو کرنے کے لیے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ اکیڈمیشین ہے بیسیکلی، جن کا اسلامک تھاٹ پہ، کلچر پہ، اسلامک آئیڈیالوجی پہ بڑی گہری نظر ہے، انسائٹفل انالیسز ہے۔ مسلم یوتھ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ بھی ہیں، میری مراد ڈاکٹر محسن ضیاء قاضی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ویلکم۔ یہ بتائیے گا کہ اسلام کا تصور خلافت کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑا ایک خوبصورت موضوع ہے۔ آپ دیکھیں گے خلافت جو ہے یہ بیسیکلی اس سے مراد نیابت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو کائنات میں بھیجا اور اپنا خلیفہ قرار دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب یہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نیابت عرضی عطا فرمائی۔ ٹھیک۔ اس پر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے قبل انسان زمین پر، انسانوں سے قبل جنات زمین پر آباد تھے۔ اب جب سے جناب آدم علیہ السلام آئے، انسانیت کا، آدمیت کا یہاں سلسلہ شروع ہوا، نیابت عرضی انسان نے سنبھالی، تو پھر کائنات کا نظام، زمین کا نظام ان کے ہاتھ آیا، اور پھر انہوں نے حکومت کے ساتھ ساتھ پھر جو اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات ہیں ان کو ان کے تابع کیا، بلکہ یہاں تک کہ ہوا، پانی اور جو اللہ رب العزت کے نے نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ بھی انسان کے تصرف میں ہیں۔ اسی طرح جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا جعلناک فی الارض خلیفہ، کہ بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ زمین میں جو فیصلہ کریں وہ عدل سے کریں، انصاف سے، حق سے فیصلہ کریں، اپنی تباہ سے نہ کریں۔ تو گویا یہ ایک دوسرا چیپٹر ہے کہ خلافت کی وجہ کیا ہے، خلافت کس وجہ سے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے سے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء، فرمایا کہ وہ جو سیاست ہے وہ خود، کیا حکومت خود کرتے تھے یا حکمران کا تعین اور تقرر وہ خود فرماتے تھے۔ ٹھیک۔ آپ دیکھیں جیسے جالوت ایک جابر حکمران گزرا ہے، اس کے مقابلے میں جناب سموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام خود، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، انبیاء حکمرانی کرتے رہے خود، یا ان کے ذریعے جو ہے وہ ریاست یا خلافت کا نظام جو ہے وہ چلتا رہا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ پھر آگے بھی چلتا ہے۔ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ خلافت قائم کرنا یہ اجتماعی طور پر امت پر فرض ہے۔ ٹھیک۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس پر آپ نے فرمایا دو وجوہات ایسی ہیں، دو دلائل آپ نے دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بنیاد پر خلافت کو قائم کرنا اور خلیفہ کا تقرر کرنا یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ پہلی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت آپ نے پردہ فرمایا تو یہ مسئلہ اس قدر اہم تھا کہ تدفین سے قبل اس کو حل کیا گیا کہ مسلمانوں کا اب خلیفہ کون ہوگا، امیر کون ہوگا۔ اس مسئلے کو تدفین سے پہلے جو ہے وہ حل کیا گیا۔ دوسرا جو ہے وہ فقہا نے بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے، جو کوڈ آف لائف ہے، جس کا بیسیکلی ہم نے نفاذ کرنا ہے خلافت میں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ شرعی احکام ہیں
جو موقوف ہیں خلافت پر، نظام خلافت قائم ہوگا تو وہ اس کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہوں گے، جیسے حدود و قیاس ہے، جس طرح کے امن ہے، جس طرح کے عدل ہے، جس طرح کے اور کئی ایسے نظام ہیں، ایون جہاد کا جو ایک تسلسل ہے وہ بھی خلیفہ کا کام ہے۔ خلافت جو قائم ہوگی تو تب یہ نظام آگے بڑھے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، میں تھوڑا سا اسی سے کو ریلیٹ کر لوں چیز کو۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے خلافت کو قرآن و سنت کے آئینے میں ڈیفائن کیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا ناظرین کے لیے، ان کے فہم کے لیے اور اپنے لیے بھی، ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ لفظ بولا جاتا ہے، رائٹلی گائیڈڈ کیلفس، اور ساتھ ہی ہم کہتے ہیں خلافہ علی منہاج النبوہ۔ ٹھیک ہے، ذرا اس پوائنٹ کو کلیئر کریں، منہاج النبوہ ساتھ لگتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے کہ حضور کے منہج پر، کون سے منہج پر؟ جی یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا یا خلیفۃ اللہ، تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ٹھیک، یہ جو آپ نے کہا نا خلافت علی منہاج النبوہ، تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا لست بخلیفۃ اللہ انا خلیفۃ الرسول، رسول اللہ۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ وہ جو بخاری کی حدیث میں عرض کر رہا تھا، آپ سے شیئر کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء خود حکومت کرتے رہے ہیں یا حکمران وہ مقرر کرتے رہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اب آپ کے بعد جو کہ نبی نہیں آنا، تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے، خلافت کا جو ہے وہ آپ نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہلے خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، پھر جناب عمر بن العاص نے آپ کو امیر المومنین کہا، تو اس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پسند کیا، تو آپ نے فرمایا اب جو خلیفۃ الرسول ہوگا اسے امیر المومنین کہا جائے گا۔ تو یہ چونکہ اب سلسلہ نبوت جو ہے وہ ختم ہے، اس کے بعد جو منہاج النبوہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ نظام کو، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جو آدمی اس منصب پر فائز ہوگا وہ علی منہاج النبوہ ہوگا، وہ خلیفہ تو رسول ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو۔ اب دیکھیں جو آپ نے کہا خلافت راشدہ، وہ اسی لیے ہے کہ وہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، جیسے کہ خود آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پہلے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے معاملہ کے خلاف سمجھو تو میری ہرگز پیروی نہ کرو۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 30 لاکھ سے زائد جو ہے وہ مربع میل کے روح رواں ہیں حکومت کے، تو آپ جو ہیں وہ ایک عام جو آپ کی رعایا کا بندہ ہے اس کو بھی جواب دے ہیں۔ تو یہ منہاج النبوہ، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے ایک نظام دیا، اس نظام کو جو آگے چلائے وہ خلیفۃ الرسول بھی ہے، وہ امیر المومنین بھی ہے، اس کی خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خلافت چونکہ ہمارے ہاں خلافت راشدہ 4 خلفاء بولا جاتا ہے، حالانکہ سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام ان کے 6 ماہ ملا کے وہ پوری ہوتی ہے 30 سال۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دور بنو امیہ آیا، ملوکیت کا دور تھا، بنو عباس بھی، اور پھر میڈیول پیریڈ میں کچھ ہمیں لگتا ہے کہ سائنس ٹیکنالوجی میں کچھ چیزیں ریوائیو ہوئی ہیں، فلاسفرز آئے، پھر آٹمن امپائر آئے، خلافت عثمانیہ، لیکن کسی نہ کسی شکل میں امت کی وحدت، اتحاد اور بہت ساری لیگیسی جو گلوبل سطح پہ ہوتی ہے وہ برقرار تھی۔ خلافت کے ختم ہونے کے بعد صرف پاکستان ہے جو ہجرت کے نتیجے میں مدینہ کے بعد ایک ریاست نظریے پہ وجود میں آئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان خلافہ کے لیے آئیڈیل بیس کیمپ بن سکتا ہے؟ تو اگر پاکستان میں خلافت آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک مسلم ورلڈ امہ بن سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے جو ارشاد فرمایا بالکل بن سکتی ہے۔ اس کا صرف پرابلم جو سمجھنا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، بادشاہت جو ہے، بادشاہت کے خلاف اسلام کیوں ہے؟ کیونکہ بادشاہ خود
قانون کا سرچشمہ ہوتا ہے ٹھیک. اور قانون کا شارع بھی ہوتا ہے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے وہ قانون. اسی طرح ڈکٹیٹرشپ بھی ایک پاور ہے، وہ خود قانون کا سرچشمہ ہے، وہ آرڈر جاری کرتا ہے. اسی طرح جمہوریت ہے، جتنے نظام ہیں جمہوریت ہے، اس میں بظاہر تو فلسفہ یہی دیا جاتا ہے کہ جمہوریت کے اس نظام میں عوام طاقتور ہے، لیکن جب لیجسلیشن ہوتی ہے تو جو آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں قانون تو وہی بناتے ہیں، عوام تو قانون پھر بھی نہیں بناتے. تو یہ بہت حد تک یہ معاملہ بھی جو ہے یہ آپ کا خلافت سے کے برعکس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بے شک آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا جمہوری نظام ہے، لیکن اسلام میں ایسا نظام نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. آپ جس طرح فرما رہے ہیں نا خلافت کا قیام، اگر خلافت کا قیام آ جائے تو وحدت یقینی طور پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خلافت کے نظام میں ہوتا یہ ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس نظام ہے. ہمارے پاس نظام کیا ہے، دستور کیا ہے، یہ کتاب ذیشان ہے. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کے فرامین ہیں. اب جو خلیفہ ہے وہ بھی اور جو رعایا میں کوئی بھی فرد واحد ہے، دونوں جو ہیں وہ تابع ہیں شریعت کے. ٹھیک. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اپنے آپ کو جو ہے وہ شریعت کے تابع کر لو، اپنے خواہشات کے اپنے نفس کے تابع نہ کرو. تو یہ بادشاہ بھی جواب دہ ہے، عوام جو حکمران ہے مسلمانوں کا وہ مسلمانوں کو بھی جواب دہ ہے، یہاں بھی عدالت میں، عند اللہ بھی. تو اس لیے اگر پاکستان میں یہ نظام کسی طریقے سے قائم ہو سکتا ہے خلافت کا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان دنیا میں خاص کر مسلم امہ میں یہ لیڈنگ رول پہ پلے کر سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت خلافت کا نظام قائم ہوگا تو آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ نظام قائم کریں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں تو عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں. اب دیکھیں بادشاہوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا دخلوا افسدوا، یہ جدھر جاتے ہیں فساد برپا کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تابع شریعت نہیں ہوتے، یہ اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے نہیں ہوتے، یہ اپنی خواہشات کو اپنے اقتدار کو پرولام کرنے کے لیے ہر وہ کچھ کر جاتے ہیں کہ جو انسانیت کے معیار اور وقار کے خلاف ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان ایک خوبصورت مقام ہے، ایک خوبصورت جگہ ہے جو کلمہ کے نام پر بنا ہے، اور اس کے اندر نظریاتی لوگ آباد ہیں. اس کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر ایک محبت ہے، حب ہے، خواہش رکھتے ہیں. یہاں علماء نے، یہاں اہل علم نے کام کیا ہے خلافت کے نظام کے حوالے سے. لوگوں کے اندر ایک شعور بھی پایا جاتا ہے. اگر اس کو نفاذ کر دیا جائے تو یہ پوری دنیا میں امت کی وحدت کے لیے بھی ہے، اور خاص کر جو اس طرح اس وقت فلسطین کے حالات ہیں، جو آج سے کچھ ٹائم پہلے کشمیر کے حالات ہیں، یا کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا، یا جو چچنیا اور بوسنیا میں ہوتا رہا، اگر کہیں خلافت کا قیام عمل میں لایا جائے تو یہ معاملات بھی رک سکتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم اور بربریت رک سکتی ہے. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ خلافت کا قیام یہ فرض کفایہ ہے. اگر پوری دنیا میں کہیں بھی نظام خلافت نہیں ہوگا، ڈاکٹر صاحب اس وقت نظام خلافت نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. آپ فقہاء فرماتے ہیں نظام خلافت نہیں ہوگا تو امت جواب دے اللہ کے حضور. ہم مجرم نہیں ہیں. کہیں اگر خلافت کا نظام قائم کر دیا جائے، اس کی برکت، اس کے اثرات جو ہیں باقی مسلم ممالک پر بھی پڑیں گے، اور اس سے جو ہے وہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر خلافت کا دورہ ہوگا ہر طرف. اور پھر وہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ ریاست مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست سے پھر 36 لاکھ مربع میل تک وہ اس کی حکمرانی گئی. تو اگر خلافت آج بھی قائم ہو تو یہ بہت سارے ہمارے ہاں جس طرح کہ جہاد کا بھی تسلسل ہے وہ بھی اس کے تحت قائم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ٹرکی سا کوشچن ہے، چونکہ ہم خلافت کی بھی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں چونکہ بہت ساری پروویژنز ہیں اسلامی دفعات کی، آرٹیکل 1 سے 38 تک آبجیکٹیو ریزولوشن میں، لیکن آرٹیکل 38 کی کلاز ایف اب اس کو تھوڑا سا ذرا ریووک کیا گیا یا اس کو ریشفل کیا گیا ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل.
یہ 73 میں لکھا گیا تھا کہ سود کا جلد سے جلد خاتمہ ہوگا. ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں کہا گیا 2028 جنوری کے بعد سے خاتمہ ہوگا. یہاں اہل علم کی بڑا کوشچن مارک ہے, کیا 2028 تک پھر لافل ہے؟ یہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سخت الفاظ استعمال کیے گئے, کس خونی رشتے کے ساتھ ایک اللیگل میریٹل ریلیشن شپ کے برابر ہے آپ سمجھتے ہیں؟ تو ہمارے حکام یا ہمارے ریسرچرز, چونکہ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بھی بتایا, پھر جسٹس انور شاہ صاحب ان کا کام ہے, اور بہت سارے اسکالرس کا ہے, حضور ضیاء الامت کا ہے, اور بہت سارے نام جو ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے, بلا سود بینکاری کا خاکہ کیوں نہیں نافذ کرتے؟ کارپوریٹ بینکنگ وہ چلا جاتا ہے کورٹس میں. تو 2028 تک مجھے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ 28 جنوری میں یہ ختم ہو جائے گا, تو 28 تک پھر اس کا مطلب ہے کہ شورا, مجلس شورا اس کو اجازت دے رہی ہے, تو پھر تو یہ خلافت میں یہ نہیں ہوتا, یہ غلیظ جمہوریت میں ہی ایسا ممکن ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں کنونشنل سسٹم جو ہے نا, اس کو چلانے کے لیے اسٹیٹ بینک ہے. ٹھیک. اب وہی اسٹیٹ بینک وہی شرح سود انٹرسٹ جو کچھ بھی ہے وہ وہی دے رہا ہے اسلامک بینکنگ کو. آپ ان کے پروڈکٹس دیکھ لیں, ان کے اندر بھی وہی شرح ہے اور وہی طریقہ کار ہے جو کنونشنل ہے. ٹھیک. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ٹوٹل سیاہ ہے اور ایک گدلا ہے, لیکن صاف نظام نہیں ہے, یہ سود سے مکمل پاک نہیں ہے. اس کے لیے ہم تجاویز دے سکتے ہیں, اور یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک تو اسٹیٹ بینک ہے, اسٹیٹ بینک کنونشنل نظام کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اسی طرح ایک اسلامک اسٹیٹ بینک جس طرح نہیں ہوگا کہ جو ساری مداخلت مشارکت کو ہمارے اس پرانے نظام کے تحت نہیں کرتی, انہی شرائط کے اوپر. اب آپ دیکھیں کہ آپ بینک سے کار لیتے ہیں اسلامک بینکنگ سے, تو وہی طریقہ ہے, وہ بھی پچھلے دنوں 26% پہ لے رہے تھے, اور کنونشنل والے بھی, اور ان کا بھی وہی تھا اور ان کا بھی یہی تھا. تو یہ چیزیں تب تبدیل ہو سکتی ہیں کہ جب ایک پیور صاف نظام دیا جائے. یہ جو ہے یہ کنونشنل کے ساتھ ملا جلا, اور اس کو چلانے والے آپ جس طرح نام لیے شخصیات کے کوشش ہے, اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس عتاب سے, اس عذاب سے اس قوم کو نکالے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے مستحکم بنیادوں پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال ہے آپ سے, وقت ہمارا ہو گیا, چونکہ آپ مسلم یوتھ یونیورسٹی میں ہیں, نام بھی ایسا ہے نوجوانوں کے حوالے سے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ آپ نے بڑی زبردست انٹرنیشنل کانفرنس کروائی سیرت پہ, اور اس میں ہائی لائٹنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو تھے, مختلف ڈائمینشنس تھیں, بہت سارے ممالک کے اسکالرز بھی آئے. یہ بتائیں, کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, سمپوزیا, یونیورسٹی میں ایک اچھا ٹرینڈ ہے اب انٹرنیشنل کانفرنسز کا, اسلامک کلچر آئیڈیالوجی سے روشناس کرایا جا رہا ہے نوجوان نسل کو. آپ سپروائز بھی کرتے ہیں تھیسز, ماسٹرز, ایم فل, پی ایچ ڈیز کے, کون کون سے موضوعات پہ آپ ریسرچ کرواتے ہیں کہ تاکہ پاکستان کا نوجوان ری کنیکٹ ہو اپنے رچ کلچر ہیریٹیج سے؟ جی ڈاکٹر صاحب, ریسرچ کے لیے جو بنیادی اصول ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ کنٹمپریری ٹاپک ہونا چاہیے. ٹھیک. جو لوگوں کی, عوام کی ضرورت بھی ہو. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا خلا ہے جس کو آپ پور کرنے جا رہے ہیں. پہلے جیسی لکھی ہوئی باتوں کو جمع کرنا یہ تحقیق نہیں ہے. شخصیات پہ تھیسس لکھنا یا اپنے نظریات پہ تھیسس لکھنا یہ کوئی خدمت نہیں ہے. ریسرچر کی خدمت یہی ہے کہ وہ اسپیس فل کرے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسے موضوع پہ کام کرے. اب دیکھیں نا, پاکستان میں بہت ضرورت ہے. میں ڈاکٹر صاحب اس پہ اگر ہم بات کریں تو بڑی لمبی ہے. ہمارے ٹریڈیشن دیکھیں, ہمارے رسم و رواج کس طرح کے ہیں. ہم کہنے کو تو آپ خلافت کی ہم بات کرتے ہیں, خلافت کیسے ہوگی؟ آپ جہیز باپ اگر نہیں دے سکتا تو اس کی بچی کی شادی نہیں ہوتی, پہلی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. حالانکہ یہ کوئی 1 کروڑ سے زائد بچیاں بھی رپورٹ آئی ہے غیر شادی شدہ ہیں جو 30 سال سے عمر ابو. یہ ہماری من حیث قوم ہم جس طرف جا رہے ہیں ان ٹریڈیشن, اس رواج میں بچی کے باپ کو کتنے بوجھ تلے. اچھا, یہ فیکٹر ہے کہ نکاح کو مہنگا کر کے زنا کو سستا کر دیا گیا. یہ اس کے اثرات ہیں. یہ ہمارے جو رسم و رواج ہیں ان کے اثرات معاشرے پر یہ پڑ رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں نا, کہاں یہ کھانا جو بارات کا کھلایا جاتا ہے وہ باپ بچی کو بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت بھی کر رہا ہے,
دوسروں کے حوالے کر رہا ہے. آپ اور 10 لاکھ کا کھانا کہاں سے کھلائے گا؟ 10 لاکھ کا ناک بھی بچانی ہے، پھر جہیز بھی، ہے. اور اچھا جب مہنگے ڈریسز. ڈاکٹر صاحب حق مہر جب وہ دیتے ہیں بچی کو تو کہتے ہیں مشتری دکھاؤ 5,000 4,000. حالانکہ قنطار قرآن میں ہے نا، ڈھیروں کے ڈھیر. سیدنا عمر کو عورت نے کہا تھا کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ اتنا مقرر کرنے کی کوشش کی، حکم دیا تو خاتون کھڑی ہوئی. اس نے کہا آپ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہمیں جو ہے جو ایک اعزاز دیا ہے نا، عورت کو شان پروٹیکشن ہے. بالکل پروٹیکشن ہے کہ آپ جتنا چاہے حق مہر طلب کریں. اب وہ چیز نہیں ہے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ کام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ہماری ایسی چیزیں ہیں جس طرح کہ ہم اپنے جو ہمارا اسلامی شعار ہے، ہمارے مورل ویلیوز ہیں. بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ مورل ویلیوز سے بالکل خالی ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ریسرچ میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ہمارے یہاں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوشش. پھر اسی طرح ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس اسی پہ کر رہے ہیں جو آپ نے فرمایا نا. 2027-28 میں سود کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو جو آرڈر جاری کیا ہے اس پہ وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس کر رہے ہیں کہ اس کے جو ہیں وہ کیا اثرات ہوں گے، اس کے مثمرات کیا ہیں. تو اس طرح کی جدید چیزیں ہمارے یہاں کافی کوشش ہم کرتے ہیں کہ وہ کام کیا جائے کہ جو لوگوں کے لیے مفید ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی. یہ وہ تناور درخت ہیں جن کے سائے میں آج کی نوجوان نسل بیٹھ کے اپنے آپ کو، اپنی فرسٹریشن کو دور کر سکتی ہے. یہ وہ پھلدار درخت ہیں جو حضور ضیاء الامت جسٹس پیس کرم شاہ الازہری علیہ رحمٰ نے لگائے. اور اس طرح کے انسٹیٹیوٹ پاکستان میں، چاہے محی الدین اسلامک یونیورسٹی ہو، الکرم انسٹیٹیوٹ ہو، دیگر انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ علم کی آگہی کی روشنی پھیلا رہے ہیں. اور ان کے تیار کردہ یہ اسکالرز مختلف یونیورسٹیز میں، چاہے اسلامک ہے، چاہے نمل ہے، چاہے نسٹ ہے، چاہے مائی یونیورسٹی ہے، ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ہیں، علم و آگہی کے چراغ بھی جلا رہے ہیں اور انسانیت سے محبت کا درس بھی دے رہے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے خلافت پہ بھی کی، ربا فری اکانومی پہ بھی کی، اور ریسرچ جو کنٹمپریری جو ہمارا ایک ایشو ہے اس سے ریلیونٹ نوجوانوں کو ٹاپکس دیے جا رہے ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے ایسے اسکالرس کی مکتوبات سے، ان کے آرٹیکل سے، ان کی کمیونیکیشن سکل سے، تاکہ پاکستان میں ایک رواداری کا ماحول پیدا ہو، ایڈوانسمنٹ ہو، اور نئی نئی انوویشن ایکسپلوریشنز ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آج بھی اسلام اور پاکستان کو پروموٹ کرنے والے مشاہیر موجود ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.